پرانے زمانے میں اہل عرب جب کو بستی بساتے تو وہاں ایک طرز اور ایک ہی شکل کے کچے مکان بناتے۔ مٹی سے بنے گھروں کے اوپر کھجور کے پتوں سے بنی چھت، جس کے نیچے ستون کے لیے بھی کھجور کے درخت کا تنا استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح دروازے اور روشن دان بھی ایک جیسے ہی ہوتے تھے، جن کے لیے صحرائی جھاڑیوں سے الگ کی گئی شاخوں کے اوپر کھجور کے پتوں سے چادر بنا کر لگائی جاتی تھی۔ یوں ایک پردہ نما دروازے کا کام دیتا تھا۔ ہر گھر کے صحن میں ایک دو کھجور کے درخت بھی ہوتے تھے، تو یوں سارے گھر ایک جیسے ہی دکھائی دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسی ہی بستی میں رہنے والے ایک کسان نے ایک صبح کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ آج شام دوسرے قبیلے کے سردار میرے ہاں مہمان ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے کھجور کا حلوہ، گندم کا حریص اور زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھون کر تیار رکھنا۔ وہ بازار سے تمام ضروری اشیاء لے کر بیوی کے حوالے کر کے اپنی بکریاں لے کر کھیتوں کی جانب چلا گیا۔ کھجور کے پکنے کا موسم تھا۔ حبس اور بلا کی گرمی میں جب پیڑوں کا سایہ بھی مسافر کو راحت نہیں دیتا تھا، تو وہ کسان دوپہر کے وقت کھیتوں سے واپس گھر کی جانب چل دیا۔ باڑے میں بکریاں باندھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو منہ لپیٹ کر چٹائی پر بے خبر سو رہی ہے، اور گھر میں تو کسی قسم کے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی۔ تو گرمی سے بے حال اس شخص کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس نے فوراً لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے بیوی کی کمر میں دے ماری، اور ساتھ ہی غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یوں غصے میں برا بلا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کے گھر سے باورچی خانے میں گیا، تو اس کو احساس ہوا کہ وہ تو غلطی سے اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا ہے، اور اوپر سے اس نے پڑوسی کی بیوی کو بھی پیٹ ڈالا تھا۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں وہ فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا تو دیکھا ہر چیز بہترین طریقے سے تیار اور رکابیوں میں سجی ہوئی ہے۔ شام کو جیسے تیسے کر کے اس نے سردار کی دعوت کی، اور اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت پر ابھی آئے گا اور ابھی آئے گا اور جھگڑا کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جرگہ بھی ہو اور مجھے سزا بھی ملے۔ خیر پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ اگلے چند روز ڈر کر جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا کنی کترا کر راہ بدل لیتا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا، پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ ضمیر کے ہاتھوں پشیمان ہو کر ایک دن اسی پڑوسی کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی۔ پڑوسی باہر آیا، بڑے اتفاق سے ملا، تو اس نے حوصلہ پا کر آہستہ آواز میں اسے ساری بات بتائی اور معافی بھی مانگی۔ کیا میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کی بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے بیوقوف بندے، کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تو پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا کہ ایسی کون سی نیکی میں نے کی ہے جس کی وجہ سے میری بیوی یکدم بدل گئی ہے۔ مجھے تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میری بیوی بھی شاید سمجھ رہی تھی کہ وہ میں ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر پہنچتا ہوں وہ میرے جوتے اتروا کر میرے پاؤں دھوتی ہے، پھر میرے ہاتھ دھلوا کر دسترخوان پر بٹھاتی ہے اور ہر روز لذیذ پکوان کھانے میں دیتی ہے، میری ٹانگیں دباتی ہے، میرے سونے کے بعد سوتی ہے اور جاگنے سے پہلے جا کر قہوہ پیش کرتی ہے، اور تم ہو کہ یہ سارا بھرم توڑنے پر دوڑے چلے آئے ہو۔ سنو، یہ کچھ دن اور میری طرف سے رکھ لو، اور ایسا کرو مہینے میں ایک آدھ بار ایسی غلطی کرنے آ جایا کرو۔